پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے انشائیہ، تعریف، فن اور روایت۔ انشائیہ کی اصل انشا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی عبارت آرائی، طرز تحریر اور تحریر کی خوبی وغیرہ کے ہیں۔ انشائیہ کا مطلب یعنی پیدا کرنا، اور انشا یعنی ایلیگنس آف اسٹائل۔ انشائیہ ایک تخلیقی سرگرمی ہے۔ انشائیہ میں بات کو بیان کیا جاتا ہے، ثابت نہیں کیا جاتا۔ یہ خالص نثری صنف ہے۔ انشائیہ کا اسلوب اس کا فنی امتیاز ہے۔ اس میں بیانیہ، لطافت اور شگفتگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انشائیہ کے فنی اسلوب میں افسانہ یا مقالہ قلم بند بالکل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اختصار اور رمزیت کا تخلیقی امتزاج انشائیہ کا فن ہے۔ اس کے موضوعات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ انشائیہ ذہنی تخلیق کی مختلف جہتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ذہانت درکار ہے۔ فکر و خیال کی بے ترتیبی اور تخلیقی سیل رواں اس کا امتیازی وصف ہے۔ انشائیہ لفظوں کے بیجا اور غیر ضروری بوجھل سے مبرہ ہوتا ہے۔ عدم تکمیل انشائیہ کا فن ہے۔ ایجاز و کیفیات یعنی کیفیات لفظی انشائیہ کا وصف ہے۔ انشائیہ میں کوئی جملہ دوبارہ نہیں کہا جا سکتا۔ معمولی شے کو غیر معمولی سطح پر لانا بھی اس کا اہم جز ہے۔ انشائیہ اظہار ذات بلکہ انکشاف ذات کا ایک ایسا عمل ہے جس میں روحانیت اور مادیت فنی لوازمات کے ساتھ تخلیق پاتی ہیں۔ انشائیہ کے اسٹرکچر یعنی ساخت میں لچکیلاپن یعنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار شخصی رد عمل سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ اس میں دلائل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انشائیہ اختصار کے باعث دوسری اصناف سے مختلف ہے۔ غزل اور انشائیہ میں گہری مماثلت کا احساس ہوتا ہے۔ دونوں میں ایک نقطہ یعنی فکر کے لیے تشنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انشائیہ کی اہم خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کی تازگی ہے۔ انشائیہ نگار کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا اور نہ کوئی مشورہ دیتا ہے، بلکہ نئے انداز سے سوچنے اور فکر و خیال کی جانب توجہ دلاتا ہے۔ انشائیہ داخلی صنف ہے جو جذبے کے بجائے ذات کے مثبت جذبوں کی افزائش کرتا ہے، جبکہ مضمون خارجی صنف ہے۔ انشائیہ نگار ذاتی ترجیح کی بنیاد پر موضوعات کا انتخاب کرتا ہے۔ ایڈیسن نے انشائیہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی قسم سنجیدہ انشائیہ یعنی سیریس ایسیز، اور دوسری قسم لمحاتی انشائیہ یعنی اوکیجنل ایسیز۔ انشائیہ اپنے قاری سے ایک تربیت یافتہ ادبی ذوق اور ذہنی رفتار کا مطالبہ کرتا ہے۔ مانتین سے یعنی 1571 سے انشائیہ کا آغاز تصور کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں امید کی خوشی اس کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ ایسا ماننا ہے۔ مانتین نے زندگی کے آخری ایام میں یعنی 1580 میں
اپنے ذاتی تجربات کو تحریری شکل دے کر ایسے ایسے کے نام سے اسے شائع کیا۔ ایسے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ایسے فرانسیسی لفظ ہے، انگریزی میں اسے ایسے بھی کہتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، یعنی سین عین یہ سعی کے معنی کوشش کے ہیں، اور السعی الف سین عین یہ اور سعی کے معنی کوشش کرانا کے ہیں۔ جنوبی فرانس کی بولیوں میں عربی کے لفظوں کی بہتات تھی، اور جنوبی فرانس عربوں کی نو آبادیاتی بھی رہ چکا ہے، یعنی نیو کولونیلزم کا تصور تھا، اس میں نو آبادی کا تصور کیا جاتا تھا۔ مونتین کے بارے میں گفتگو کرتے چلیں۔ مونتین ایک جاگیردار تھا، 1533 میں جنوبی فرانس میں پیدا ہوا۔ اسے پہلا ایسیسٹ کہا جاتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا تصور انگریزی سے پیدا ہوا، اگرچہ ہر زبان میں مضمون نگاری قائم ہے، لیکن انگریزی ادیبوں نے اسے ایک مختلف انداز سے اور انداز سنت کی حیثیت عطا کی۔ ان ادیبوں میں بیکن، اسٹیل، چارلس ایڈیسن، لیمپ وغیرہ نے متعدد انشائیے لکھے۔ یہ انشائیہ روایت کے طور پر ان انشائیوں کو تسلیم کیا گیا، اور انگریزی ایسے کو انشاء کی بنیاد گزار تسلیم کیا گیا۔ آئیے حضرات، اب ہم جو ذاتی طور پر میں نے محسوس کیا انشاء کی تعریف، اور جس نتیجے پر پہنچا کہ انشائیہ کیا ہے، اس کی تعریف میں نے اپنے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کیا ہے کہ انشائیہ یعنی انشاء پردازی اور انشائیہ میں بنیادی فرق کیا ہے، انشاء پردازی کیا ہے اور انشائیہ نگاری کیا ہے۔ انشاء پردازی ایک ایسا فطری بیانیہ ہے جو فکر و خیال، لفظیات کی در و بست، اصطلاحات اور فنی لوازمات سے جنم لیتا ہے، لیکن انشائیہ تخلیقی ندرت، ریزہ خیالی، اسلوب کی تازہ کاری اور فکر کے تنوع کا ایسا خودرو فطری بیانیہ ہے جو شخصی اظہار سے عبارت ہے۔ انشاء پردازی ایک فنی اسلوب ہے، جبکہ انشائیہ نگاری باضابطہ صنف کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ انشائیہ میں عموماً مخصوص موضوعات پر انشاء پردازی کے دلچسپ نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ انشاء پردازی اور بیانیہ کا منفرد اسلوب انشائیہ نگاری کے فن کو جنم دیتا ہے۔ انشائیہ اختصار اور رمزیت کا تخلیقی امتزاج ہے، اس کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔